ہم سب کو اس راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بغیر امام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورفعنا لك ذکرک۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، اور حال دل کس کو سنائے، آپ کے کسی کے در پہ جائے، آپ کے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد کہ نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود السلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت آل نبی اولاد علی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان شمالی پنجاب صاحبزادہ حضور قبلہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکات و ملالیہ، میرے جیل کے ساتھی بھی ہیں، میرے مقدمے وال بھی ہیں، میرے یار بھی ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا ہے، حضرت کے خطاب کے بعد کوئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، تو جو ٹائم حضرت کے حوالے سے ہوتا ہے آپ کے حکم کے مطابق، میں چاہے جس حالت میں بھی ہوں مجھے پہنچنا پڑتا ہے، تو میں حاضر خدمت ہوں۔ آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس کیفیت میں حاضر ہوں۔ بات اتنی سی ہے کہ یہ برستی بارش میں ٹھنڈ کے ماحول میں کوئی ایسے نہیں آ جاتا، کوئی یہاں پہ جتنے بھی حضور کے غلام آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیسے، یہ لنگر، یہ کھانا، یہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ یہاں پہ نہیں آئے، یہ سب جتنے بھی آئے ہیں رسول اللہ کے عشق کی گرمی کی وجہ سے یہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس سردی میں ایک گرمی عشق رسالت ہی ہے جو یہاں قوم کو بٹھا سکتی ہے۔ اور میری دعا ہے مالک کریم اس وقتی طور پہ جو کٹھن ماحول ہے یہاں پہ آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری بلکہ پوری تحریک کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ احباب ذی وقار، رات جتنی مرضی طویل ہو، اندھیرا جتنا مرضی شدید ہو، صبح طلوع ہو کے رہتی ہے، اور صبح قریب ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں یہی گزارش کروں گا، حضرت تو یہ فرما رہے تھے، بتا بھی رہے تھے کہ مجھے یہاں موقع دیا جائے، بلکہ میں بحیثیت تحریک کے خادم ہونے کے حضرت کو مشورہ دوں گا کہ آپ فوری طور پہ جو علاقہ پسند فرمائیں وہاں پہ آپ کمپین شروع کریں، تاکہ ہم بھی آ کے لوگوں کو کہیں کہ بھئی کم از کم اس بابا جی کے شعر کو تو اسمبلی میں جانا ہی چاہیے۔ اول تو بہت سارے جائیں گے نا، لیکن کم از کم اراکین اسمبلی میں سے وہ بندہ کہ جو چاہے دل کی تکلیف ہو، چاہے جس مرضی حالت میں ہو، اسی گرجدار آواز میں رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے کے کہتا ضرور ہے کہ جس حال میں بھی رہیں گے رسول اللہ کی عزت پہ پہرے دار رہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے خاک ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہوں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ شاہ صاحب کے لیے تو دگنا کام کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا حضور سے ایک رشتہ ہے کہ ہم نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، اور سادات کا دگنا رشتہ ہے، خون کا رشتہ بھی ہے، کلمے کا رشتہ بھی ہے۔ اوورآل ہم سب کی ذمہ داری ہے، جہاں پہ بھی تحریک کام کر رہی ہے، جس کا نشان کرین ہے، ہم اس کے لیے دل و جان سے کام کریں، جس طرح اپنے بھائی کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ پکی بات ہے؟
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے، اور چاہے جتنے مرضی مشکل حالات ہوں پھر بھی کھڑے رہنا ہے۔ جو حالات گزر گئے وہ بھی، جس سے کوئی ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور مستقبل کا جو رنگ ہے وہ خطرناک انداز میں پیش کر رہا ہے، ہم انہیں بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بابا جی نے بتایا ہے، تو ہم اس سے بھی مشکل حالات لے کے آؤ گے تو ہم تمہیں یہی جواب دیں گے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کرو تم اور بکھر کے لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو تو شکایت بھی، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ اور آج اگر کوئی آگے گئے مولانا مشکل حالات میں آپ کدھر کھڑے ہو، میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں تو صرف اپنے ہاتھوں سے مہر کریٹ لگانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، ہمیں تو وقت آئے تو صرف ہتھکڑیاں پہننی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، ہمیں تو رسول اللہ کے صحابہ نے حضرت حبیب الزین عاصم انصاری کی شکل میں جب ان کو مسلمہ نے ان کی انگلیاں کاٹی ہو، پورا ہاتھ کاٹا جناب اعلیٰ، بازو پورا، پھر دوسرا، پھر قدم کاٹے، پھر پوری ٹانگی کاٹ دیا، پھر آپ کو آپ نے جلوا دیا، آپ یہ سارے منظر سہ کے آپ پر مجھے بتاتے گئے اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تمہارے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، زبان تمہاری پھر بھی رسول اللہ کی ناموس کی پہرےدار رہے اور دنیا کو بتاتی رہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی اسی سکھیوں نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنا پیارے۔ مولانا مولانا حالات دیکھنے چاہیے، دیکھا حالات تو کسی دور میں بھی موافق نہیں رہے، مشکل حالات میں دین کا کام کرنا یہی کلندرانہ طریقہ ہے، یہی صوفیاء کا طریقہ ہے، یہی اکابر کا طریقہ ہے۔ اور جس گدی نشین کو، جس مذہبی لبادے میں موجود شخصیت کو لبیک کی سمجھ نہیں آئی، بابا جی فرماتے تھے کہ پھر اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، حسد کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ فلاں چیز کے لیے نکل رہے ہیں، فلاں چیز کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ ایک شاکر کے ایک کلام میں سے ایک مصرع تھا اس کے شعر کا کہ جڑے رومن کو تو بکر رکھ دی انہیں رو نکلا پتہ لگ لگا۔ بھئی اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ چیز مصائب سے ہم گزر کے آئے ہیں تو یہ سارا کام آسان ہے، تو پھر آؤ کر کے دکھاؤ۔ بلکہ اس کا پہلا ایک شعر تھا کہ بھلا خوشیاں کہیں کو چک پہ دیں، کہتا بھئی خوشی بھی کسی کو کاٹتی ہے، بھلا خوشیاں کہیں کو چک پہ دیں، ایک خوشی ٹھکرا پتہ لگ ویندے، جڑے رومن کو تو مکر رکھ دی انہیں رو نکلا پتہ لگ ویندے۔ اور آخر میں تھا کہ جی میں گزری ہے زندگی شاکر دی ایک منٹ نبھا پتہ لگ ویندے۔ تم یہ کہتے ہو کہ جناب یہ آسان ہے، میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر تھا کہ شاہ صاحب کو یوریک ایسڈ کی تکلیف، جناب ساری رات شدت تکلیف، اور اس کے باوجود جب صبح آ کے انہوں نے پوچھنا ہاں بھی مولوی ہو کیویں بیٹھے ہو،
فرمایا بھاویں تکلیف ہوئے بھاویں خوشی ہوئے اتھے بھی حضور دے نام دے تے باہر بھی حضور دے۔ بات اتنی سی ہے، وقت گزر گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مدرسے بند ہوئے پھر کھل گئے، لیکن آج میں حضرت کے الحمدللہ نئے ادارے میں نے دیکھا دل باغ باغ ہو گیا کہ لوگ اشتہار لگا لگا تھک جاتے ہیں کہ داخلے جاری ہیں تو کوئی آتا نہیں ہے، اور جناب عمارت نہیں بنے تو وہاں پہ بھی رونق لگی ہوئی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، مالک دیکھ رہے ہیں، مالک امتحان لیتے ہیں تو مالک نوازتے بھی ہیں۔ تو میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جو مدارس والے ہیں، جو آستانوں والے ہیں، حضور کی عزت کا کام کریں، نہ آپ کی عزت کم ہوگی، نہ آپ کے آستانوں کا وقار کم ہوگا، بلکہ ناموس رسالت پہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کا وقار پہلے سے زیادہ بڑھے گا۔ پر یہ چیز سمجھ کب آتی ہے؟ جب کو تنہائی میں بندہ غور کرے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہو سکا، رب نے جس سے لیا ہے کام اس کو شابش دینی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اب میں اتنا دلیر نہیں ہوں تو پھر ہر دلیر کی دلیری کا میں انکار کر دوں، یہ بھی تو عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ نے کام لیا ہے جگر گوشہ امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب سے کہ جس مرد کلندر نے جناب جیل کے اندر بیٹھا ہوا بڑی سے بڑی مشکلات اور بڑی سے بڑی تکلیفیں سہ کے بھی جب پیشی پہ آتے ہیں تو ہائی کورٹ کے اندر ہاتھ کھڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ہاتھ نکالتا ہی کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ تو کسی کو اس جوان کی دلیری دیکھ کے اگر جناب احساس نہیں ہوا تو ہمارے پاس اس حسد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں، اجازت ہو تو پڑھ دو۔ بابا فرماتا ہے پھلا تو تر بڑا، پھلا تو تر بڑا، اترا دے دریا چلا، بچیاں کو ٹوپیاں لا، پھر بھی تیری پو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا، پہلے اپنے اندر کا گرد ختم کرو پھر بات کرو۔ لبیک کی ایسے بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جوان، یہ بزرگ، سفید داڑیوں والے، یہ نورانی چہرے، رسول اللہ کے یہ غلام، سارا کچھ چھوڑ کے کیوں آئے ہوئے ہیں کہ جناب جائیں گے حضور کی باتیں سنیں گے، حضور کے دین کو تخت پہ لانے کی جناب اعلیٰ بات سنیں گے۔ جب مولوی صاحب آئیں گے تو کہیں گے فاروق الاسد کوئی یار دی گل سنا بولنا، نہ لمے پیڑے پا بولنا، نہ علمہ وچ پھسا بولنا، بس یار دی گل سنا بولنا۔ تو بات اتنی سی ہے، اتنی حضور سے وفا کر کے ضرور جائیں کہ وہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار میدان محشر میں چھوڑ جائیں گے تو کام رسول اللہ نے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے اتنی وفا حضور سے کر کے ضرور جاؤ کہ جب میدان محشر ہو کوئی آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، جہاں بات بنے گی وہاں پہ رسول اللہ ہوں گے، اور پھر دنیا کے 40 دنوں کے برابر آپ سوچیں جب سرکار سجدہ فرمائیں گے اور اس امت کے لیے روئیں گے تو منظر کیسا ہوگا؟ کچھ بولو، اس نے منظر کی ہونا ہے جب سرکار تاڑے تو میرے واسطے دعا فرما رہے۔ بابا جی فرمانے سن یار اس تو وڈی کیڑی وفا ہو سکتی ہے کہ جرم ساڈے ہون تے رونا رسول اللہ نو پے، انہاں دے صحابہ بھی بخشے ہوئے، انہاں دی آل بھی بخشی ہوئی، تے پہلی جنت دے سردار۔ تے تسی سوچو رو کنا واسطے رہنے، جنہاں واسطے رو رہے نے او قوم حضور دے نام تے پرچی بھی نہیں دے سکتی، جنہاں واسطے رونا ہے سرکار نے او قوم رسول اللہ دے نام تے کھلو بھی نہیں سکتی، حضور دی عزت دا پیرا بھی نہیں دے سکتی۔ اے کیڑی وفا ہے؟ وفا تے اس چیز دا نہ ہے کہ جدو وقت آئے تسی آکو پرچیاں دی کی گل ہے، ساڈیاں جاناں بھی رسول اللہ واسطے کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسی کنہاں واسطے رہنے، جنہاں واسطے رو رہے نے او قوم حضور دے نام تے پرچی بھی نہیں دے سکتی، جنہاں واسطے رونا ہے سرکار نے او قوم رسول اللہ دے نام تے کھلو بھی نہیں سکتی، حضور دی عزت دا پیرا بھی نہیں دے سکتی۔ اے کیڑی وفا ہے؟ وفا تے اس چیز دا نہ ہے کہ جدو وقت آئے تسی آکو پرچیاں دی کی گل ہے، ساڈیاں جاناں بھی رسول اللہ واسطے کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں
ہے میرا رب میری مشکل حل کر دے گا اعلیٰ حضرت فرماتے پہلے حضور نال وفا ضروری ہے کیونکہ خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی بفر بندر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کرو تیرے نام پہ جاؤ فدا تاجدار ختم نبوت خدا دی قسم عمر جب بڑا عجیب و سیر جس میں جناب اعلیٰ حضور دنوتے جناب اعلیٰ عقد دربار صلاح خبرداش کروا لے حضرت خباب ابن ربی سامنے کھلوتے ہو گیا حضور دنوتے بازو پہ کامر والے حضرت جناب حبیب پہ جائدن ساری بھی سامنے کھڑے ہو گیا رسول اللہ دنوتے عقد پیارے آنے جنہوں نے کہا گیا حضرت پیار بھی سامنے کھڑے ہو گیا جناب اعلیٰ سرکار دنوتے اپنے 72 قربان کرانا لیا مولا حسین صاحب بھی سامنے کھڑے ہو گیا جناب اعلیٰ وہ بھی سامنے کھڑے ہو گئے یہ مولا حسین جنانے جدید واسطے فیض آباد دے اندر اپنی جانا دیتی ہو وہ بھی کھڑے ہو گئے جنہاں لاہور تو وزیر آباد تک اپنی جانا دے نظرانے دیتے ہو بابا جی بھی تشریف فرماؤ گے جناب اعلیٰ مولا حسین پاک دے نوکران دے اندر آپ دے غلاموں دے اندر آپ بھی کسی صفحے تشریف فرماؤ لے رہا اس ویلے جناب اعلیٰ آپ نے جنہوں نے مخالفت کی تھی دوسرے پاسے وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں یزیدی نظام میں ہمیں بھی کھڑے ہو رہے ہیں اس ویلے پتہ لگے گا جناب اعلیٰ لبیک اپنا ملکی پیدا ہے اس ویلے پتہ لگے گا ختم نبوت نے پہلا دے بڑھایا تھا ملکی پیدا اس ویلے پتہ لگے گا کیونکہ وقت غداروں نے بھی گزر جانا وقت وفاداروں نے بھی گزر جانا وقت روپیے تے سڑکہ تے ڈالی تے بکھڑا لیا نہ بھی گزر جانا دے وقت رسول اللہ کے پہرے دارہ نہ بھی گزر جانا کیونکہ کاف ککھا دیا کلیا رہن کھڑیا سرزمین ہے قبلہ بابا جی دی تسی ادھے اتنا کم کرو کہ لوگوں کو پتہ لگے بھئی اٹک یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جتے ہر گھر دے اندر لبیک والے موجود اپنے دروازے تے لبیک دیاں تختیاں لاؤ میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھے اتھے سارے دو ساڑھے انہوں نے کہا کہ فلانی بستی دے اندر آ کے جناب بریف کیس پیسے نہ لے کے بیٹھا رہے آج بندہ اور جتھے سیل پرچیز ہوتی ہے ووٹر انہوں نے کہا بیٹھ کے 1.5-2 گھنٹے تک کہتے یار کوئی آیا نہیں انہوں نے کہا جی ہون ٹوٹ جاؤ تو بستی کتنی غریب انہوں نے کہا کوئی پتیسہ بیچ دے کوئی سبزیاں بیچ دے پھیری والے لوگ زیادہ کہتے ہیں کسے کہا جی ہون بلا شک چلے جاؤ لوگ آنا کوئی نہیں ہون لبیک والے بن گئے جی صاحب اے لبیک نال رل گئے یار غریبی ہوئے بھاوے اس تو بھی تھلے والی غربت خطے غربت تو بھی تھلے والی حالت ہوئے جنہوں رسول اللہ دی محبت میں جناب جام مل گیا اللہ دی قسم روح زمین دی دولت دے کر ویکھ نہیں سکتا یہ وکے نے حضور دے نات ہے یہ وکے نے مصطفیٰ کریم دی ناموس واسطے پیرا دین واسطے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جدو تواڈی اس محنت تے تواڈی اخلاص دی برکت نال حضور دے دین دے تخت تے ہونا ہے انشاءاللہ
اور اس اسمبلی دے اندر جیدی پیشانی تے کلمہ طیبہ لکھیا ہے اسی حکومت اور اپوزیشن دونوں اراکین نو کہنا چاہتے ہیں کہ خدا دا واسطہ جے کچھ دین اسلام واسطے اپنی آخرت واسطے کر جاؤ، ورنہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ اس اسمبلیت محمد عربی دے شیر آمن آلے نے محمد عربی دے فقیر آمن آلے نے انشاءاللہ، اور پاکستان دے اندر منظر بدلن آنا ہے۔ ساڑھے بزرگاں نے جڑا خواب دیکھا سی وہ دی تعبیر پوری ہونا لی انشاءاللہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، لبیک لبیک کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہ دے جہاں مٹ جائیں گے لیکن حشر تک نہ وہ نشان پر جتن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن سب فلاح ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک دعوت حضرت کا زبانوں پر سخن، بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ساڑھے بابا جی فرماتے ہوتے سب پہلے بندے نو خود نو یقین ہونا چاہیے کہ حضور دا دین تختے آئے گا، پھر تسی دعوت دے ہوگے تو تھوڑی دعوت میں برکت ہوئے گی۔ میرے بھائیو تسا سارے کل تو نہیں آج تو ہی کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے آقا و مولا دے دین نو تختے لے آن واسطے دروازے کھڑکا کھڑکا کے اپنے رشتہ داراں دے عزیزاں دے محلے داراں دے اسی کہنا یار بڑا عرصہ گزر گیا، اوڑی صدی گزر گئی، بس ہن ساڈی پرچی بھی رسول اللہ دے نام دی، ساڈی گردن بھی رسول اللہ دے نام دی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ مینوں تانوں بندر دیکھن دی توفیق دے، بھاویں بیماریاں ہون بھاویں صحت ہوئے، کب رسول اللہ دے دین کا کرنا ہے۔ کوئی آکھے یار بیمار ہے کچھ دن رک جا، کچھ دن آرام کر دے، کہ تہاڈا کم ہے جویں بابا جی نے عملاً ویل چیئر تے بیٹھ کے حضور دی ناموس دا پہرا دیتا ہے، تساں تے میں عملاً وہی کم کرنا ہے۔ کوئی روکے بھی صحیح تے انہوں یہی کہنا ہے کہ ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار دے آقا دے بیماروں بیمار دے ٹوڑے تے آقا دے بیماروں بیمار، اور سونے میں منگدا تاجداریوں بسا پڑے بوہے دا چوکیدار، بسا پڑے بوہے دا چوکیدار، آقا دے بیمارانوں۔ ایس یو سی اور ایس پی پی ایس پورے حلقے اور ضلع دے اور تمام جناب اعلیٰ پورے ملک دے ذمہ داران کارکنان جنہاں نے اپنی محنت و کاوش ثابت کیتا لوگاں نو کہ ایسا بابا جی دے سپاہیاں
مرد دم تک بھی حضور دی عزت دا پہرا دیاں گے مالک انہاں سارے انہوں دوواں جہانہ دی خیر عطا فرمائے محفل سجان والے انہوں انہیں شرکت کرن والے معاونت کرن والے اللہ سب نو دوواں جہانہ دی برکتہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سانو ساڑیاں نسلوں نو حضور دے دین دی برکات ہم نظام مصطفیٰ دے نفاذ دے خوبصورت مناظر دیکھنا نصیب فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ